اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین مال خدیجۃ وسیف علی ابن ابی طالب۔ سامعین محترم، سب سے پہلے 10 رمضان المبارک رحلت ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصاً بالخصوص شہنشاہ معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے دین کی استقامت کن چیزوں سے ہوئی ہے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، کہ میرے دین کی استقامت 2 چیزوں سے ہوئی ہے، مال و خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے۔ سامعین ذی وقار، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس بہت سا مال تھا، حتیٰ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، لیکن مال کی مقدار معین نہیں ہوئی۔ تو جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کو معین کرنا چاہا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مال خدیجہ کے برابر میں بھی کوئی چیز نظر آئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی تلوار ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر پوچھا جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کی کیا فضیلت ہے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس تلوار سے ایک ضرب کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو سامعین محترم، آئیں معصومین علیہ السلام کی روایات کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کیا منزلت ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یا سیدۃ نساء قریش، کہ یاد رکھو کہ میری جدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ قریش کی خواتین کی سردار ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے پاس تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا کہ بابا جان، اس وقت میری ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی قصر لہ اربۃ ابواب الی الجنہ، کہ اے میری بیٹی، آپ کی ماں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس وقت اس محل میں ہیں کہ جس کے 4 دروازے جنت کی طرف کھلتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا خدیجہ و این مثل خدیجہ، کہ خدیجہ اور کہاں ہیں حضرت خدیجہ کی مثل؟ صدقتنی حین کذبنی الناس، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے میری اس وقت تصدیق کی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، وَوَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَعَانَتْنِي بِمَالِهَا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کے دین کو پسند کیا اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کی۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال خدیجہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، کہ مجھے اتنا کسی مال نے بھی نفع نہیں دیا جتنا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال نے نفع دیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس مال ہونے کی وجہ سے آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، لیکن ملکۃ العرب بی بی نے سارا مال دین پر خرچ کیا، لیکن جب آخری وقت آیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی 5 سالہ دختر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری بیٹی، اپنے بابا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور بابا کو کہو کہ میرے پاس کفن نہیں ہے، لہذا اپنی عباء رسالت سے مجھے کفن دیجیے۔ تو جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، تیرے دین اسلام پر بہت احسانات ہیں،
اب تیرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تم مانگو اور میں عطا کروں۔ تو اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی 5 سالہ دختر کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اللہ یرفعن احد صوتہ فی وجہہا، کہ اے اللہ کا رسول میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں نہ بولے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اللہ یضربن احد علی وجہہا، کہ اے اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کوئی مارے نہ۔ تو اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور رو کر ارشاد فرمایا کہ خدیجہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تیری وصیتوں پر عمل کرواؤں گا، لیکن میرے جانے کے بعد امت جانے اور جناب زہرا کی قسمت۔ تو سامعین محترم، روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تیسرے دن ہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وصیتوں پر حملہ کر دیا، ادھر سے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں بولتے رہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اتنا مارا کہ حتیٰ کہ آخری وقت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ دعا فرمایا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی سریعا علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔